أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پناہ مانگتا ہوں اے اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو درس قرآن کا موقع نصیب فرمایا۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسوں سے قرآن کی خدمت لے رہا ہے، یہ ہمارے لیے ظاہر قسمت ہے، اس لیے کہ قرآن سے جو ہماری نسبت ہو جائے، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اس لیے کہ ہمارا تعلق اگر قرآن سے ہو گیا، ہماری نسبت اگر قرآن سے ہو گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تو کسی کے محتاج نہیں اور اللہ کا کلام بھی کسی کا محتاج نہیں، لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کی خدمت کا ایک ادنا حصے کا بھی اگر موقع دے دے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے دنیا و آخرت میں۔ تو اس لیے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں درس قرآن کے انعقاد کا موقع نصیب فرمایا، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے اس شہر کے ہر مسجد میں جاری فرمائے۔ جیسے الحمدللہ ہر مسجد میں مکتب ہے، شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جہاں مکتب نہ ہو، تو ایک مسجد میں کئی مکاتب بھی ہیں، تو یہ ہم نے مکتب کو جوڑا تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بھی قرآن کی نسبت ہے۔ اسی طرح ہر مسجد میں، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس کو اگر ہم قرآن کی تفسیر کے لیے ایک دن یا ہفتے میں 2 دن جیسے بھی ہو، اگر ہم نے ہر ذمہ داران مسجد نے اگر اس سلسلے کو شروع فرمایا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا درس کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ قرآن کی جو تفسیر ہے، تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آگے آئے گی، تو اس سے پہلے 2 بات سمجھ لیں جو بہت تمہیدی طور پر، مقدمے کے طور پر۔ تو پہلی بات ہے قرآن کیا ہے، دوسری بات ہے قرآن میں کیا ہے۔ اگر یہ 2 باتیں مختصر طور پر 1-2 ہفتے میں انشاءاللہ اگر ہم چند باتیں اگر آگے سامنے آئیں، تو پھر ہمیں قرآن کا ایک نچوڑ، قرآن کا ایک خلاصہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے، دوسرا معنی مطلب کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ موٹے الفاظ پر انشاءاللہ عوامی زبان میں انشاءاللہ یہ آخر آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے۔
اس کا آسان جواب یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، انزل الکتاب علی عبدہ بعبدہ۔ تو اللہ نے اس قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو قرآن کے اتارنے پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کا نزول کیسے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں کیسے اترتا تھا؟ تو شارح بخاری نے بہت سی اس کی تفصیلات بیان فرمایا۔ تفصیلات میں گئے بغیر مختصر ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کو یا چند آیتوں کو جب اتارنا چاہتے تھے، اس لیے کہ قرآن تو پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک آیت کا ایک ٹکڑا، ایسے بھی نازل ہوا ہے۔ انشاءاللہ آگے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو قرآن کا ایک ٹکڑا بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ تو اس پورے قرآن کو اترنے میں 22 سال سے زیادہ عرصہ لگا ہے۔ 22 سال سے زیادہ جو عرصہ لگا ہے، 23 سال تو مشہور ہے، 22 سال، پونے 23 سال تقریباً قرآن نازل ہوا ہے۔ مکے میں، مدینے میں، سفر میں، حضر میں اور شہر میں اور غزوات میں، وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن کی یہی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ لیکن جتنی کتابیں پہلے ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف شیش، صحف ابراہیم، تقریباً 120 چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں ہیں۔ چھوٹی 120 آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو ایک ساتھ نازل فرمایا، پورا کا پورا کتاب کو اللہ نے اتار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، 40 سال تک 40 دن تک آپ نے وہاں مراقبہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں عبادت میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات کتاب دے کر نازل فرمایا۔ لیکن قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں، کیونکہ اگر درمیان میں ساری باتیں بتا دوں تو بات پھیلتی چلی جائے۔ انشاءاللہ ایک ایک باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت، مثلا سورہ کوثر ایک چھوٹی سی سورہ 3 آیتوں پر مشتمل، اور اسی طرح سورہ عصر 3 آیتوں پر 4 آیتوں پر مشتمل، یہ چھوٹی سی سورت یا ایک آیت اگر اللہ اتارنا چاہتے تھے تو پہلے خود اللہ پڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل سنتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ خود کلام فرماتے ہیں، خود اللہ پڑھتے ہیں، اور جبرائیل سن لیتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قرآن کی اس آیت کو من ہو بہو ایسے ہی پڑھتے تھے کہ جیسے اللہ نے ان کو پڑھ کے سنایا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو قرآن کو اللہ نے 7 قرأتوں میں نازل فرمایا، تو اللہ جیسے پڑھتے تھے اسی طرح، اسی قرآن کے مطابق اور اسی رب و لہجے کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل پڑھتے تو آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ تو شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ جَمْعَهُ بَيَانًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اے نبی جی آپ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایک طرف تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور ساتھ میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، خود نزول قرآن کی شدت بہت سخت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا، ایک وقت بیک وقت سننا اور بیک وقت پڑھنا یاد کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ شوق ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی مت پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہمارا فرشتہ آپ کے سامنے پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ آپ قرآن کو اتباع کریں، قرآن کو غور سے سنیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو، وَاسْتَمِعُوا اور وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ۔ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا درس ہو جہاں بھی ہو تو غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا پھر اس کی تشریح کرنا، آپ کی زبان سے نکلوانا، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کرنا، آپ کی زبان سے کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسے آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت جبرائیل پڑھ کر سناتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، تو صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہوتے، کاتبین وحی بہت کم تھے، کاتبین وحی جو وحی کو لکھنے والے، کیونکہ زمانہ لکھنے کا نہیں تھا تو سب صحابہ تھے جو لکھتے تھے، تو لکھنے والے صحابہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتے، ورنہ اکثر صحابہ 90% سے زائد صحابہ یاد کرتے تھے، ان کا حافظہ اتنا قوی، اتنا مضبوط، جو ایک مرتبہ دو مرتبہ سن لیتے تو پتھر کی لکیر کی طرح ان کو نقش ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، تو یہ نزول قرآن کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی نے امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا، تو اس سے یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے خود اللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے خود سب سے پہلے قاری خود اللہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو سب سے پہلے قاری خود اللہ تعالیٰ ہے، اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو خود اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جنتیوں کے سامنے۔ تو یہ سب سے پہلے قرآن کا نزول اس طرح ہوتا تھا، تو یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ کون فرشتہ ہے، یہ ذو القوۃ المتین مطاع ثم امین، تو بڑے طاقتور فرشتہ، جب اس کو لے کر آتے تو ساتھ میں کم سے کم 2 یا 3 فرشتے ہوتے تھے۔ اب وہ کون تھے اس کے بارے میں تو تفصیلات نہیں، لیکن کبھی کبھی بعض صورتیں ایسی ہیں جب حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو فرشتوں کی بڑی جماعت ساتھ میں آتی تھی اس کے استقبال میں، اس کے اعزاز میں، جیسے سورہ انعام کے بارے میں، سورہ انعام پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، تو اس وقت لکھا ہے کہ 50,000 فرشتے ساتھ میں آئے، حضرت جبرائیل ایک اکیلا کافی، ایک اعزاز، قرآن لے کر جا رہے ہیں، شاہی کلام لے کر جا رہے ہیں، اللہ کا کلام، کوئی دنیاوی کلام نہیں، کسی شاعر کا شعر نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہی کلام ہے۔ تو حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو ساتھ میں فرشتے بھی ہوتے تھے، کبھی کبھی بعض وقت میں فرشتے اس طرح نزول ہوتا تھا۔ اسی طرح سورہ دخان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی فرشتے ساتھ میں نازل ہوئے، سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے ساتھ میں کئی فرشتے نازل ہوئے، آیت الکرسی کے بارے میں اللہ اکبر، تو حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی، تو ایک آیت جب نازل ہوئی تو فرشتوں کا نزول ایسے ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک تابع بن گیا فرشتوں کا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کیا ہے میں آپ کو سمجھا، اس بات پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ تو یہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے، اللہ کا کلام، کسی کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان کے ساتھ قرآن کو نازل
سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا اونچا، اتنا عالی، اتنا بلند مقام ہے. اس کا مقام اللہ، اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقت ہم کچھ نہیں جانتے، بس ہم اللہ کا کلام ہے تھوڑے پڑھ لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بس ہم کبھی سینے سے کبھی چوم لیتے ہیں. یہ ہم اتنا ہی ہم اس کو نہ سمجھیں، ورنہ ایک ایک آیت اللہ کے نزدیک بہت اونچا پڑا. تو ایک فارسی کے شاعر نے اس کو کہا کہ قدر گوہر بدانت شاہی بدانت او بدانت گوہری. جملے مختصر جملے میں اس نے کہا قدر گوہر دان شاہی دانت او بدانت گوہری. گوہر کہتے ہیں ہیرا، جو قیمتی نایاب پتھر، انمول ہیرا، جو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، شاید ہم میں سے کوئی نہیں دیکھا ہوگا. تو کروڑوں میں یہ قیمت ہوتی ہے اور بہت ہی قیمت ہوتی ہے. اس کی قیمت ہم جیسے نہیں لگا سکتے، دو آدمی اس کی قیمت لگا سکتے ہیں. ایک وقت کا بادشاہ اس کی قیمت لگا سکتا ہے، چونکہ اس کے نزدیک اس کا معلوم ہے کہ وہ پتھر کتنا قیمتی ہے. اس کو اپنے تاج میں لگا کے رکھتے ہیں، اپنی گھنگوٹیوں میں لگا کر رکھتے ہیں، شاہی تخت میں اس کو مزین کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں قدر گوہر شاہی دانت او بدانت گوہری. پھر دوسرا اگر کوئی اس کا مقام جان سکتا ہے تو یہ گوہر جو گوہری ہے، جسے ہم سونار کہتے ہیں، جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی جانتا ہے. اگر ہیرا ہمارے سامنے آ جائے نا، ہم کہیں گے کہ ایک چمکتا ہوا ایک پتھر ہے، بس اتنا ہی ہم کہیں گے. لیکن اصل قیمت وہ لگائے گا جو گوہری ہے، اور وہ کہے گا کہ اتنا قیمتی پتھر ہے، اس شہر میں کوئی خرید نہیں سکتا، بہتر ہے کہ تم سیدھا بادشاہ کے پاس نکل جاؤ، وہ اس کی قیمت جانتا ہے، منہ مانگی قیمت تم کو دے گا. تو دنیا کا ایک گوہر، ایک لؤلؤ مرجان کا انہم لؤلؤ والمرجان، جو قیمتی پتھر ہیں وہ صرف وہی جانتا ہے. تو اسی طرح قرآن بھی ایک گوہر ہے. قرآن کی ایک ایک آیت ایک گوہر ہے، قیمتی پتھر ہے. یہ تو مثال سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ ہزاروں پتھر بھی یہ قرآن کی آیت کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اس کی عظمت، اس کا مقام صرف اللہ جانتا ہے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ اس کے کلام کو عظمت کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. فرمایا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے، قیامت کے دن کہیں گے کہ تو پڑھ، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ایک ایک آیت پڑھتا جا. ایک ایک آیت پر اللہ اسے جنت کے ایک ایک درجے عطا کرے گا. جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا. وہ حافظ قرآن مست ہو کے پڑھے گا. جہاں تو آخری منزل پہ، آخری آیت پہ پڑھے گا، اس لیے آخری منزل ہوگی جنت کی. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کا عطا فرمائے گا. اور حافظ قرآن کے ماں باپ، چاہے وہ جاہل ہو، گوار ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کے ماں باپ کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. شیخ الحدیث نے فضائل قرآن لکھا، حدیث ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ قرآن کا مقام ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا نہیں سکتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بہت اونچا کلام ہے. تو اس لیے قرآن کیا ہے، تو اس کو گھنٹے میں بولا جا سکتا ہے، جمعہ میں تقاریر میں بھی آپ سنتے ہیں. تو بہرحال یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اس کی صفت ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے. تو جیسے اللہ کا مقام ہے تو اسی طرح اس کے کلام کا بھی مقام ہے. ایک مثال سے آپ بات سمجھیں، دنیا کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، تو شاعر کتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کا شعر بھی اتنا وزندار ہوتا ہے. تو جتنا بڑا شاعر ہوگا اس کے کلام، اس کے شعر بھی اتنی قیمتی ہوں گے. تو اسی طرح یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اتنے بڑے ہیں تو اللہ کا کلام بھی اتنا بڑا ہے. تو ایک ایک آیت بھی بہت عظیم ہے. تو اسے فرمایا لو انزلنا هذا
القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پر جو پہاڑ پر قرآن کو نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن یہ اللہ کا کلام، بہرحال یہ شانی کلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے۔ ایک ہی لفظ میں اگر جواب دینا ہو قرآن میں کیا ہے تو قرآن میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے وہ بتائیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، تو قرآن میں کیا ہے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک دو موٹی موٹی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک تو قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ بعضوں نے اس کو 5 حصوں پر تقسیم فرمایا، 5 قسموں پر تقسیم فرمایا، اور بعضوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ تو پہلا قرآن میں توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا ہے بعث بعد الموت، بعث بعد الموت۔ ان کے بعد 3 باتیں مختصر طور پر اگر کہنا، توحید ہے قرآن کے اندر، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برحق ہے، اس کے اوپر دلائل ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلائل پہ دلائل پیش کی۔ تو قرآن ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ نے دلائل پیش فرمائے۔ تو یہ عام طور سے مکی صورتوں میں یہ زیادہ تر ہے، مدنی صورتیں بھی ہیں۔ تو قرآن کو پھر دوسرے 2 حصوں پہ تقسیم کیا جائے تو ایک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورتیں۔ مکی صورت کون سی ہے؟ ہجرت سے پہلے جو بھی آیتیں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ ہجرت کے بعد جو بھی آیتیں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورت ہے۔ یہ آسان سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد آپ 13 سال تک مکے میں رہے۔ تو 13 سال تک جتنی آیتیں نازل ہوئی، جتنی صورتیں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، تو مدینہ منورہ میں 10 سال تک آپ آخری زندگی تک آپ یہاں رہے۔ یہ 10 سال کے عرصے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں کو مدنی آیتیں، مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب مکی صورتوں میں ایک توحید ہے اور رسالت ہے اور بعث بعد الموت، معاد جسے کہا جاتا ہے۔ توحید اللہ ایک ہے، کفار مکہ کئی معبودوں کو ماننے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، درختوں کی پوجا کرنے والے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نجوم اور کواکب کی پوجا کر رہا ہے۔ ان تمام کی تردید، ان تمام کا رد یہ مکی صورتوں میں پورے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ٹھوس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ یہ، تو اس کے اوپر دلائل اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو یہ عام طور سے مدنی صورت میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدنی صورت میں نہیں ہے، لیکن مکی صورتوں میں زیادہ تر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ توحید کے بعد رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، اور آپ کہتے تھے اے نبی جی آپ بتا دیجیے، قل، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے قل کے ذریعے سے اپنے نبی کے ذریعے سے خطاب فرمایا، آپ کہہ دیجیے، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجیے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ تو یہ نبی کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب چونکہ ان کو یہی اشکال تھا، کفار مکہ کو اعتراض تھا، ایک نبی کیسے ہو جائیں گے؟
یہ نبی کیسے ہوں گے؟ یہ تو ہمارے سامنے یا ہمارے قوم کے بچے ہیں، ہمارے قوم کے نوجوان ہیں، یہیں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان کے ہیں، پھر یہیں 40 سال تک رہے، پھر اچانک انہوں نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو انہوں نے نبوت کا اعلان، اور پھر ان کو یہ اعتراض تھا یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، نبی کیسے؟ یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ تو نبی کی نبوت کو، نبی کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ نے ثابت فرمایا۔ تو آیتوں کا ایک حصہ وہ ہے جس میں توحید ہے، اور پھر آیتوں کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں رسالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کھول کھول کے بیان فرمایا۔ تو پھر دیگر نبیوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جیسے وہ نبی تھے تو اسی طرح یہ بھی نبی ہے۔ تو تیسری بات معاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت قائم ہوگی تو سارے انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اس میدان حشر میں سب کو جمع ہونا ہے۔ تو یہ بات تو کفار مکہ کے سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے ہوگا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں اور سب کچھ ختم ہو جائے، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں، کیسے ہوں گے؟ اب آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی مر کے زندہ ہو کے نہیں آئے، پھر ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ ان کی عقلوں میں، ان کی کھوپڑیوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے قرآن میں اس اعتراض کو تقریباً 40 مقامات سے زیادہ اللہ نے ان کے اس اعتراض کو ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے کہیں منہ توڑ جواب دیا ہے اور کہیں الزامی جواب دیا ہے، کہیں ان کو سمجھا کر بھی جواب دیا ہے دلائل کے ذریعے سے۔ تو جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ٹھوس جواب دینا، الزامی جواب، ترکی و ترکی، تو جیسے سوال ویسا جواب۔ اللہ نے یہ انداز بھی اپنایا ہے، اور کبھی نقلی دلائل حدیث کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے، دنیا کی مثال دے کر، ہواؤں کی مثال دے کر، انما مثل الحیات الدنیا انما مثل الذین ينفقون، اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا کر ان کو سمجھایا۔ یہ نقلی دلائل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کو سمجھایا۔ بنی اسرائیل میں ایک جواب ایسا ہے، ترکی بترکی جواب ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم مٹی ہو جائیں، مر جائیں، ہماری ہڈیاں بھی گڑ سڑ جائیں، سب کچھ ہمارا وجود ختم ہو گیا، تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجیے تو مرنے کے بعد قل کونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا۔ ایسا منہ توڑ جواب دیا، ایسا ان کے منہ پہ تماشا مارا ہے، کہا کہ ارے کمبختو، اگر تم مرنے کے بعد مٹی نہیں پتھر بن جاؤ، یا مرنے کے بعد لوہا بن جاؤ، مٹی تو نرم چیز ہے، مٹی تو نرم چیز ہے، لیکن سخت چیز پتھر او حدیدہ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے سینوں میں اس سے بڑی کوئی چیز ہے، پتھر لوہا سے بڑھ کر بھی اگر کوئی سخت ہے تم ہو جاؤ، ہم پھر بھی دوبارہ زندہ کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ یہ ہے جواب اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، جیسے متکلم کا سوال ہوتا ہے اللہ سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جواب کا یہ انداز، یہ قرآن کی آیتوں سے، قرآن میں کیا ہے تو میں وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو جواب دیا۔ تو ایسے جواب بہت کم جگہ مقامات پر سورہ یاسین کے آخر میں بھی ہے، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ۔ ایک کافر کبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو پرانا پوسیدہ ہڈی تھی یوں ہاتھ میں لے کر آیا، اس کو یوں چھوڑا اور پھونکا، وہ پھونک کر کہا کہ اے محمد تم کہتے ہو یہ ہڈی جو سڑ گئی، جو ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو سورہ یاسین کے آخر میں وہ سوال ہے، اس کافر کا سوال ہے۔
تو اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی آپ کو خاموش کیوں، جواب دیجیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا کہ پہلے اللہ نے کیسے زندہ کیا جبکہ تمہارا وجود نہیں تھا۔ اگر ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال ہے یا ہم میں سے کسی کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال پہلے میں کہاں تھا؟ آپ اگر بزرگ ہیں 70 سال ہیں، 70 سال سے پہلے آپ کہاں تھے؟ خود آپ کے ماں باپ نہیں جانتے۔ ہر انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ اسے کوئی تذکرہ بھی نہیں اس کا، خود ماں باپ تک نہیں جانتے۔ تو کوئی اگر 40 سال کا ہے تو 40 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ کوئی شکل، کوئی ڈھانچہ، کوئی اس کی پلانی یا کوئی اس کی کوئی شکل، کچھ نہیں، کچھ ماں باپ کو نہیں جانتے۔ جس ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے خود ماں کو پتا نہیں ہے کہ بچہ پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا پتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے پہلے تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو ہم نے تم کو وجود بخشا ہے۔ پھر تم دنیا میں آ کر 40-50 سال گزار دیے، 70-80 سال گزار دیے، پھر مر گئے، مٹی میں چلے گئے، تو کیا پھر دوبارہ میں زندہ نہیں کروں گا؟ ان اللہ قادر علی ان یبعث احد، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پھر دوبارہ تم کو پیدا کرے۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جب وجود نہیں تھا اللہ نے تم کو وجود بخشا، عدم سے وجود بخشا ہے اور وجود سے عدم بخشا ہے۔ تو اللہ کی تمام چیزیں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمائے بدیع السماوات والارض، خالق السماوات والارض۔ خالق اور بدیع کا معنی، خالق کے عام معنی ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ بدیع کا معنی بدیع السماوات والارض، بدیع کے معنی لکھتے ہیں مفسرین بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ زمین کو اللہ نے بنایا تو اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اور پہاڑوں کو، درختوں کو، شجر کو، حجر کو، مابین السماء والارض، جو کچھ بھی تھا اس سے پہلے اس کی کوئی شکل نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ اللہ نے یوں ہی پیدا فرما دیا بدیع السماوات والارض ثم اللہ یقول له کن فیکن۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کو سمجھایا۔ تو یہ بدیع اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں، قدرت والے ہیں۔ جب اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو انسان تو 6-7 فٹ 8 فٹ کا انسان ہے، اس کو پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو، آسمان اور زمین کو، پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جیسے جب انسان ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، تو پھر یہ آسمان اور زمین جو اتنے ہزاروں سال سے ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، باتوں کو سمجھایا ہے۔ تو بات طویل ہوگی انشاءاللہ، بقیہ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ تو یہ مختصر طور پر 3 باتیں۔ تو ایک توحید، رسالت، بعض بعد موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اللہ نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے، خصوصاً مکی صورتوں میں اللہ نے اس کو کھول کھول کے دلائل کے ذریعے سے اللہ نے اس کو سمجھایا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے اور 2 باتوں کو بھی شامل فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے اس کے اندر قصص ہیں، سابقہ امتوں کے حالات اللہ نے بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، بہت سارے نبیوں کے قصوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ قوم ہود، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم مدین، قوم لوط، اور قوم مؤتفقہ، قوم ایکا، قوم تبع۔ تو اللہ نے ان تمام قصوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو قصص اس کے اندر موجود۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔
ہم بہترین قصے آپ کے سامنے بیان کرواتے ہیں۔ اے نبی بہترین قصے وحی کے ذریعے سے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ حضرت آدم کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے بیان فرمایا۔ تو قرآن کا ایک حصہ، ایک پارٹ، ایک جز قصص پر مشتمل ہے، قصوں پر مشتمل ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے اندر احکامات ہیں۔ قرآن کے اندر قرآن کا ایک حصہ احکامات سے بھرا ہوا ہے، نماز کے احکامات اور وضو کے احکامات، غسل کے احکامات اور روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اور اسی طرح حالات آئیں گے ان تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم کا ایک حصہ احکامات پر مشتمل ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو حج کے، عمرے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اس کے اندر احکامات موجود ہیں، قرآن کے اندر احکامات ہیں۔ تو کل 5 حصوں پر قرآن مشتمل ہے۔ اب شروع سے بات آ گئی تو ایک تو قرآن کے اندر توحید، دوسرا رسالت، تیسرا معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور چوتھا قصص سابقہ امتوں کے قصے حالات، اور پانچواں ہے احکامات۔ یہ مجمل انداز میں نے قرآن کا تعارف آپ کے سامنے کیا، قرآن میں کیا ہے۔ میں نے شروع میں 2 باتیں کی تھی، قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی تھی، تو بقیہ بھی انشاءاللہ اور چند باتیں انشاءاللہ جو مفید ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ کی ذات سے امید ہے تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن سے ہمیں تعلق پیدا فرمائیں، قرآن سے ہماری نسبت موت تک جوڑ دے، ایمان پر خاتمہ فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔